اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، احکام روزہ لے کر کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری گفتگو مبطلات صوم میں چل رہی ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ آپ کے سامنے کھانا پینا، جماع اور استمناء، یہ چار چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں اور جو کچھ ان کے ضمن میں تھا۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ حالت جنابت یا حالت حیض و نفاس پر طلوع فجر تک باقی رہنا۔ اگر مجنب شخص جان بوجھ کر کے ماہ رمضان المبارک میں اذان فجر تک، طلوع فجر تک غسل نہ کرے، یا اگر اس کا وظیفہ تیمم ہے، تیمم نہ کرے، تو لازم ہے کہ اس دن کا روزہ احتیاط واجب کی بنا پر قربت مطلقہ یعنی ما فی الذمہ کی نیت سے پورا کرے گا، تمام کرے گا، اور رمضان المبارک کے بعد بھی ایک روزہ قربت مطلقہ کی نیت سے رکھے گا۔ چونکہ یہ رمضان المبارک کے بعد میں رکھنے والے روزے کا معلوم نہیں ہے کہ یہ قضا کے طور پر ہے یا سزا کے طور پر ہے، لہٰذا اگر جان بوجھ کر کے ایسا کیا ہے تو رمضان المبارک کا جو روزہ ہے وہ رمضان المبارک میں بھی روزہ رکھے گا قربت مطلقہ کی نیت سے، اور رمضان المبارک کے بعد بھی ایک روزہ قربت مطلقہ کی نیت سے رکھے گا۔ لیکن اگر ماہ رمضان المبارک میں اذان فجر تک یعنی طلوع فجر تک جنابت کے اوپر باقی رہنا جان بوجھ کر کے نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص حالت جنابت سے بے خبر ہو، یعنی انسان مجنب ہو گیا، رات میں محتلم ہو گیا اور اسے پتہ بھی نہیں ہے، لہٰذا اور اسی صورت میں اس نے روزہ رکھا، دن میں یا روزہ مکمل کرنے کے بعد اسے پتہ چلے کہ وہ نجس تھا، مجنب تھا، اور اسی حالت میں اس نے روزہ رکھا ہے، تو لہٰذا اس کا روزہ صحیح ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص جانتا ہو کہ وہ مجنب ہے، نجس ہے، لیکن اس نے جو غسل کیا وہ غسل صحیح نہیں ہے، غسل باطل ہے۔ مثلا انسان یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اس کے جسم پر کوئی مانع غسل موجود نہیں ہے، وہ غسل کر لے، اور بعد میں پتہ چلے کہ جس وقت اس نے غسل کیا تھا اس کے جسم پر کوئی مانع غسل، مثلا کوئی اسٹیگر وغیرہ ہے، کوئی ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے جسم تک، کھال تک پانی نہیں پہنچ سکا، موجود تھا، تو لہذا اس کا غسل باطل ہے۔ یا کسی اور وجہ سے غسل باطل رہا ہو، مثلا غسل کرنا اس کے لیے قابل توجہ ضرر رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے غسل کیا تو غسل صحیح نہیں ہے۔ یا جس پانی سے اس نے غسل کیا مثلا وہ پانی نجس تھا، لہذا ان صورتوں میں اگر انسان جانتا ہے کہ وہ مجنب ہے اور اس نے غسل کیا لیکن غسل اس کا باطل ہے، غسل صحیح نہیں ہے، بعد میں پتہ چلے، تو لہذا اس کا روزہ اس حالت میں صحیح ہوگا، لیکن جو نمازیں اس نے پڑھی ہیں وہ اس کی نمازیں صحیح نہیں ہیں، ضروری ہے کہ نمازوں کی قضا بجا لائے، یا وقت ہے تو دوبارہ سے غسل کر کے دوبارہ سے نمازوں کو ادا کرے۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک کی رات میں نجس ہو جائے، محتلم ہو جائے یا مجنب ہو جائے اور عمدن غسل نہ کرے، یہاں تک کہ وقت تنگ ہو جائے، یعنی اب اتنا کم وقت بچے کہ جس میں غسل نہیں کیا جا سکتا، مثلا ایسا ہو سکتا ہے کبھی انسان کہیں پر گیا اور شرم و حیا کی وجہ سے انسان غسل نہیں کر پا رہا ہے، تو جان بوجھ کر کے اس نے غسل کو ترک کر دیا اور اتنی تاخیر کی کہ اب غسل کرنے کا وقت باقی نہیں رہا، مثلا وقت بہت تنگ ہو گیا ہے، طلوع فجر میں وقت بہت کم باقی ہے، اس میں غسل نہیں کیا جا سکتا، تو اب اس کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ تیمم کرے اور تیمم کر کے روزہ رکھے، اس کا روزہ صحیح ہوگا۔
اسی طریقے سے اگر کوئی مجنب شخص ماہ رمضان المبارک میں غسل کرنا بھول جائے اور ایک دن کے بعد اس کو یاد آئے کہ اس نے غسل نہیں کیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک دن کے بعد یاد آیا تو ایک دن کی قضا کرے، اور اگر چند دن کے بعد یاد آئے کہ اس نے غسل نہیں کیا ہے تو جتنے دن کا اسے یقین ہے ان دنوں کے لیے اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ مثلا 3 دن کا یقین ہے، 3 اور 4 دن، 3 دن اس نے اس حالت میں روزہ رکھا ہے یا 4 دن، تو 3 دن کا چونکہ یقین ہے تو لہذا ضروری ہے کہ 3 دن وہ قضا بجا لائے، اور اگر اسی دن اس کو یاد آ جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس دن کا روزہ بھی قربت مطلقہ کی نیت سے مکمل کرے گا، اور رمضان المبارک کے بعد بھی ایک روزہ قربت مطلقہ کی نیت سے رکھے گا۔ انشاءاللہ اسی سلسلے میں اور مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ آخر میں تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل نور نجف میڈیا کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔